کرپشن بھول جائیں گے جب ان کے کارنامے آپ کو پتہ چلیں گے. میں تو بار بار ایک بات پوچھتا رہتا ہوں کہ کوئی مجھے بتائے کہ عمران خان کا ذریعہ معاش کیا ہے, ذریعہ آمدنی ہے کیا؟ بھائی آپ کا بھی ہے نا, آپ نوکری کر رہے ہیں کہیں پہ, کچھ میرا بھی ہوگا, کچھ ان کا بھی ہوگا, کچھ کسی کی زمینیں ہوگی. عمران خان یہ بتائے کہ وہ مہینے میں کہاں سے کتنے پیسے کماتا ہے. عمران خان جتنا ٹیکس بھرتا ہے وہ بتا دے. 3 سال پہلے جب میں سینٹ میں تھا میرا ٹیکس زیادہ تھا عمران خان سے. بھائی میں تو بالکل کوئی زمین کا آدمی ہوں, عمران خان پتہ نہیں وہ کتنے 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے. تو یہ جو ڈرامے بازیاں اب چلنے والی نہیں ہیں, لیکن ان کی نالائکی اور نااہلی کی سزا جو ہے وہ اس ملک کے کروڑوں لوگوں کو مل رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں کی بس ہو گئی ہے. اور آپ نے وہ کہا تھا یو ٹرن لیتے ہیں, ایک بات شاید بتانا بھول گئے. عمران خان نے کسی انگریزی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جو یو ٹرن نہیں لیتا وہ ایڈیٹس ہیں. اب وہ اپنے آپ کو ایڈیٹ تو نہیں ثابت کرے گا نا. تو عمران خان نے کہا تھا کہ اگر مجھے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے قرضہ لینا پڑا تو میں خودکشی کر لوں گا لیکن قرضہ نہیں لوں گا. تو اس نے کہا کہ اب سوچا ہوگا کہ یار اپنے آپ کو ایڈیٹ کیوں ثابت کروں. تو اس نے کہا قرضہ بھی لے لو اور خودکشی بھی نہ کرو. تو بہرحال یہ اس قسم کی حرکتیں کر کر کے وہ ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, غریبوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل وقت آ گیا ہے کہ لوگ ان کو نکالیں اور اس ملک کی جان چھوڑائیں اس منحوس حکومت سے, ورنہ جب تک یہ رہیں گے اس ملک میں لوگوں کا جینا جو ہے عذاب ہو جائے گا. نسلہ دیکھیں, ایک نسلہ ٹاور کا ایشو نہیں ہے, ہم کو اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے. صوبہ سندھ میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جو کنسٹرکشن ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی وائلیشن ہو جاتی ہے, کہیں رولز کی کہیں ریگولیشنز کی. اور کئی جگہوں پر سرکاری زمین پر لوگ آبادیاں کر لیتے ہیں اور 50-50 سال سے وہ آبادیاں ہیں, لوگوں کے آبادیاں وہاں بن گئیں, گھر بن گئے. اسلام آباد میں کانسٹیٹیوشن ایونیو 1 جہاں پہ 2 بڑی عالیشان بلڈنگز کھڑی ہوئیں, اس کا نوٹس لیا گیا, اس کی وائلیشن تھی, لیز اس کی کینسل ہو گئی تھی. وہاں پر چونکہ عمران خان سمیت بہت بڑے بڑے لوگوں کے اپارٹمنٹس تھے, اس کو ریگولرائز کر دیا گیا. غالباً 18 ارب روپے اس کے اوپر جرمانہ ڈالا گیا. عمران خان کا اپنا گھر بنی گالا وائلیشن میں بنا, اس کے جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری نہیں تھیں. 22 لاکھ روپے اس کے اوپر جرمانہ ڈالا گیا اور اس کو کہا گیا کہ آپ اس کو ریگولرائز کرا دیں. بیریا ٹاؤن کے اوپر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا, بیریا ٹاؤن کے کاموں میں ان کو کچھ ارریگولیٹیز نظر آئیں, 460 ارب روپے ان پہ جرمانہ ڈالا اور ان کو ریگولرائز کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں بڑے لوگوں کی گھر ہیں, مکانات ہیں, بلڈنگز ہیں, اس کے لیے راستے نکالے گئے. اور یہ بری بات نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جائز بات ہے کہ جہاں لوگوں کے گھر بن گئے ہوں, تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہو, وہاں پر اس کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے. لیکن یہ پیمانہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. پنجاب حکومت نے ابھی کچھ مہینے پہلے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے, اس کے ذریعے وہ 6000 سے زائد جو ارریگولر سوسائٹیز ہیں پنجاب میں ان کو ریگولر کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں کمیشن بنا دیا ہے. اب اگر پنجاب حکومت نے یہ کیا ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں, تو یہی پیمانہ باقی صوبہ سندھ کے لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ سندھ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ لوگ جن کی جو ایسی بلڈنگز میں رہتے ہیں جہاں کوئی نہ کوئی قانون کی وائلیشن ہو گئی ہے, وہ گھر جو کسی ایمینٹی پلاٹ پر بنا دیے گئے, ایم کیو نے بنوائے ہیں سارے قبضے کر کے, وہ بنا دیے گئے ہیں, یا کسی سرکاری زمین کے اوپر کوئی پرانی آبادی بس گئی ہے, ہمیں ان کو ریگولر کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. دیکھیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی غیر قانونی کام ہو یا غلط جگہ گھر بن جائیں, لیکن جہاں متاثرین کی تعداد لاکھوں میں چلی جائے اور وہ متاثرین ایسے ہوں جو دوبارہ گھر بنانے کی پوزیشن میں نہ ہوں, تو یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے گھروں کو بچائے. ہم جو یہ بات کرتے ہیں اس سے میرے اوپر ایک کنٹمپٹ پہلے لگ گئی ہے, بار بار مجھے بلایا جاتا ہے, لیکن خیر میں عدالت کا سامنا کرتا رہا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک قانونی پہلو سے ہٹ کر ایک انسانی ایشو کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر صوبہ سندھ میں جس قسم کے احکامات عدالتوں کے آ رہے ہیں, اگر ان کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاکھوں لوگ, ہزاروں کی بات نہیں ہے, لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو جائیں گے. وہ لوگ جو دوبارہ گھر بنانے کے قابل نہیں رہیں گے, اور اگر ان لوگوں کو گھروں سے نکال دیا گیا, ان کے مکانات توڑ دیے گئے, تو اس کا امپیکٹ ہماری سوسائٹی اور معاشرے پر کیا خطرناک ہوگا, اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. تو عدالت میں بیٹھے ہوئے جو معزز جج صاحبان ہیں, مجھے ان کی نیتوں پر کوئی شبہ نہیں ہے. وہ کراچی شہر میں
غیر قانونی کاموں کو روکنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. وہ کراچی کی خوبصورتی کو بحال کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا ہم اپنے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر کے یہ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مشکل بات ہے. ہمیں بھی وہ اجازت ہونی چاہیے. ہم بھی اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا قانون بنائیں جس کے ذریعے کوئی کمیشن بنایا جائے جس کی سربراہی سپریم کورٹ کا کوئی ریٹائرڈ جج کرے، اور وہ یہ طے کریں کہ ان عمارتوں کو، ان آبادیوں کو ہمیں کس طرح سے ریگولائز کرنا ہے تاکہ ہم اپنے پاکستانیوں کے گھروں کو بچا سکیں. تھینک یو. تھینک یو جی. تھینک یو. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما پشاور میں مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. سعید غنی خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر کے مقاصد حاصل کرنا کسی طور پر درست نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب وزیر سید فخر امام اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں. وہ انٹرنیشنل پرائس سے ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے، پر اس سال جو ہمارے یہ کاٹن کی پروڈکشن بڑھ گئی ہے، 6.8 ملین بیلز تو آ چکی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ 8.5 کے لگ بھگ ٹوٹلی آ جائے گی. تو اس سے جو آپ کا کاٹن سیڈ آئل میں اضافہ ہوگا وہ بھی آپ کا اور ہمارا فائدہ ہوگا کہ اتنی ہمیں کم کرنی پڑے گی. ایگزیکٹ فگر وہ میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ کتنا اس سے اضافہ ہوگا. یہ جو تقریباً 2.5 ملین بیل ہماری ہوگی، اس سے جو کاٹن سیڈ آئل سے ہم کرش کر کے نکالیں گے ایڈیبل آئل، پر وہ بھی ڈائریکٹ فائدہ جو ہوگا قوم کو ہوگا اور ہماری عوام کو ہوگا. تھینک یو سر. تھینک یو جی. وفاق کے وزیر سید فخر امام اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے.